قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم. ناظرین اکرام، خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے. اس کی طرف رخ کر کے مسلمان عبادت کیا کرتے ہیں اور یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے. اگر اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے تھے جو سطح زمین کے بالکل برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی. اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر شامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے. خواتین و حضرات، خانہ کعبہ کا یہ انداز صدیوں تک رہا اور پھر قریش نے سن 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی، کیونکہ زائرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی. میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا رکھا اس لیے تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں. اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا. نالج فیکٹری کے دوستو، حتیم جسے ہجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے شمال کی جانب ایک دیوار ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے. قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنایا تھا، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی کیونکہ حق حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی. اس کے بعد مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خاص لوگ ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں. نالج فیکٹری کے دوستوں، کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً 2.5 فٹ قطر کے چاندی میں کور کیے ہوئے مختلف شکلوں کے 8 چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں، جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اور بعد میں انہیں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نصب کیا. دوستو، یہ مقدس پتھر حجاج بن یوسف کے کعبے پر حملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. ان ٹکڑوں کو بعد میں چاندی میں کور کر کے یہاں پر نصب کر دیا گیا، اور آج کعبہ شریف کا طواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے. خواتین و حضرات، خانہ کعبہ کی سب سے منفرد بات جسے معجزہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی، کیونکہ جدید سائنس کے مطابق کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بالکل بیچ میں واقع ہے، اور زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش ثقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے، اور یہی وجہ ہے جو اسے دوسرے تمام مقامات سے منفرد اور افضل بناتی ہے. ناظرین اکرام، زمین کی کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے. اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی. مقناطیسی کشش کے اثر سے وہ شائع ہوا میں جھولتی ہوئی مقناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی. بالکل یہی فارمولہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. مرکزی مقام اور مقناطیسی کشش کی شدت ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی طیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے عین اوپر سے گزر سکے. خواتین و حضرات، یہ وہ حقائق تھے جو شاید کسی پتھر کے آگے بھی رکھ دیے جائیں تو وہ بھی پگھل جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ ہم اس پر غور کریں اور ایمان لائیں. دوستو، اگر آپ کو خانہ کعبہ سے متعلق یہ عظیم اور منفرد ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.